السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وداؤٹ ویسٹنگ ایون اے سنگل سیکنڈ، سفیان بھائی، آپ نے پہلے ایک بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے ایک ہی جگہ عظیم قسم کھائی ہے، تو کیوں کھائی ہے؟ کیا ہے عظیم قسم؟ دیکھیں علی بھائی، جیسے میں نے کہا تھا، قرآن کریم کا عربی کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی ضروری بات کرنی ہو تو قسم کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ کئی جگہ پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کر رہے ہیں، تو پھر عظیم ہاں بھائی کیوں؟ پر ایک قسم کو عظیم کہا. اب آپ کہیں گے کہ یہ عظیم قسم کس کو کہا ہوگا؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، قیامت پر، فرشتوں پہ، حضرت جبریل پر؟ نہیں. وہ قسم کھائی بھی بڑی عجیب چیز پہ، جسے سمجھنے کے لیے بھی اگر آپ کے پاس ایکوائرڈ نالج نہ ہو تو آپ بڑے کہ کیوں وہ آپ کو بڑا پریشان کر دے گا. پر جب آپ کو جواب ملے گا تو آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے کہ اتنی پرفیکشن. اب یہ قسم جو ہے آپ کو پتا ہوگا سورہ واقعہ میں 75-76 پر اسی صورت میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 سوال بھی پوچھے ہیں، ہنٹس دیے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ پہلے پوچھتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے اس نطفے پر کبھی غور کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے اس بیج پر جو تم زمین پر بوتے ہو اور اس سے درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا؟ کہاں سے آیا؟ کبھی تم نے اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کہاں سے آیا؟ افرأیتم مطلب غور کیا ہے، کہاں سے آیا، سوچا. اور پھر پوچھا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کے لیے جو لکڑی ہے اس پہ کبھی غور کیا، کہاں سے آئی؟ اب میں نے جب یہ پہلی دفعہ پڑھا یہ 4 سوال، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور نہیں میں قسم کھاتا مگر ستاروں کے گرنے کی یا گرنے کی جگہ کی، اور اگر تم جانتے ہو تو یہ عظیم قسم ہے. کنڈیشن لگا دی کہ عظیم تب ہے جب تم جانتے ہو. تم جانتے ہو، تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا. اور جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو ہی نہیں سکتے، یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو ہنٹس بھی دے دیا، آپ کو ٹریک بھی بنا کے دے دیا. یہ 4 سوالوں پہ سوچو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ عظیم قسم کیوں ہے. اس نے مجھے بڑے تجسس میں ڈالا. قرآن کریم عظیم، اس کتاب ایک قسم کو عظیم کہہ رہا ہے تو اس میں بہت بڑا راز ہوگا. میں سوچنے لگا، سوچتا رہا، پھر ایک مقام پہنچا کہ اچھا نطفہ کیا ہے، پانی کیا ہے، یہ کس چیز سے بنے. تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو تمام کیمیکل ایلیمنٹ سے بنے. ایبسلیوٹلی. ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، یہ جتنے بھی ہیوی ایلیمنٹس ہیں یا دوسرے ایلیمنٹس ہیں، ان سے مل کے یہ بنے ہوئے یہ چاروں چیزیں. تو میں نے سوچا یہ ایلیمنٹس کہاں سے آئے؟ اسی تو ہماری زمین میں کہاں سے آئے؟ تو پھر جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی ایج کو پہنچتا ہے، اس کے اندر نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے اور اپنے ایج کو پہنچتا ہے، تو وہ ایک بلاسٹ جسے سپر نووا کہتے ہیں اس میں پھٹ جاتا ہے. اس کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک آؤٹر کور ہے اور ایک انر کور ہے. آؤٹر کور جو ہے وہ ایک ڈسٹ کے کلاؤڈ کے شیپ میں ہوتا ہے جسے نیبیولا کہتے ہیں. گریویٹی وقت، اور چونکہ یہ جب یہ پک رہا ہوتا ہے، یہ ستارہ بھی پھٹا نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ تمام ایلیمنٹس بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈسٹ کلاؤڈ ہوتا ہے نا، اسے نیبیولا کہتے ہیں. اس نیبیولا میں جو ہے وہ تمام کیمیکل ایلیمنٹس جو اس سٹار کے اندر پکے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس کے بعد گریویٹی کا کام آتا ہے. گریویٹی اس نیبیولا کو دبانا شروع کر دیتی ہے، دباتی ہے اور اس سے ایک پلانیٹری سسٹم بنا دیتا ہے، سولر سسٹم بنا دیتا ہے. تو ہمارا جو سولر سسٹم بنا ہے اس میں وہ بھی ایک ایسے ہی ستارے کے پھٹنے سے، سپر نووا سے بنا ہے. بگ بینگ کے جو کانسیپٹ تھا وہ، اور اس میں جتنے کیمیکل ایلیمنٹس تھے، اس میں جو سسٹم میں جو پلانٹس ہوتے ہیں اس میں وہ تمام کیمیکل ایلیمنٹس ہیں. تو یعنی ہمارا نطفہ، ہمارا پانی، ہمارا لکڑی اور ہماری آگ، وہ تمام تب بنے جب ایک ستارہ ٹوٹا. فلا اقسم بمواقع النجوم، مطلب اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ایک ستارہ نہ ٹوٹتا، اگر ہم میں سے کچھ بھی، اس زمین پر کچھ بھی نہ ہوتا. بالکل. تو یہ بات 1400 سال پہلے کی ایک کتاب کو کیسے پتا تھی کہ اس نے ایگزیکٹ یہی 4 سوال پوچھے؟ اور اس سے ایک اور بھی انٹرسٹنگ مجھے ایک چیز سے حیرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا کیوں پوچھا؟ میں آپ سے ایگزیکٹلی سوال پوچھنے والا تھا کہ خاص لکڑی اور پھر آگ کیوں؟ ہاں،
پہلی دونوں پھر بھی سمجھ آتی ہیں. ہاں وہ دو مطلب وہ بیسک بلکہ تینوں بیسک ہیں, نطفہ, سیڈ پلانٹ کے لیے اور پانی. لکڑی کا کیوں پوچھا ہوں؟ انہوں نے کہا آگ جس اس کے لیے جو لکڑی لاتے وہ تو لکڑی, میں نے پوچھا کہ لکڑی کیوں. اب ذرا آپ لکڑی کو سمجھیں کہ لکڑی کیوں. آپ کو پتا ہے ہمارے اس زمین پر جو سب سے ایکسپینسو ایلیمنٹس ہیں اس میں سے ایک ڈائمنڈ ہے, سب سے گولڈ ہے بڑا ایکسپینسو. پر جب آپ کاسمک لیول پہ جاتے ہیں, زمین کے لیول پہ نہیں, کاسمک لیول پہ جب بات کرتے ہیں تو سب سے ریئر کیا ہے؟ لکڑی. ڈائمنڈ کے پورے پلانٹس ہیں جہاں بارش ہوتی ہے ڈائمنڈس کی, گولڈ ہر جگہ موجود ہے, آئرن موجود ہے, لکڑی نہیں ہے. تو اللہ اکبر, اس بات کو سوچیں. صحیح, میرے مائنڈ میں یہ چیز کبھی نہیں آئی. یہ بڑا زبردست یونیک پوائنٹ آپ نے نکالا. تو لکڑی کا ہی ذکر کیا, وہ اتنی کاسمک لیول پہ ریئر